داهمتنا الكروب أغرقتنا العيوب فاكفنا همنا يا حبيب القلوب اسلام کے علاوہ اکثر مذہب ایک فلسفے میں مانتے ہیں جسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. اینتھروپومورفزم کے معنی خدا روپ لیتا ہے. اور اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب اکثر یہ مانتے ہیں کہ خدا نے انسان کا ایک بار روپ لیا. کچھ مذاہب مانتے ہیں کہ کئی بار خدا نے انسان کا روپ لیا. اسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. اور آپ اگر غور کریں گے تو ان کا فلسفہ کہتا ہے اینتھروپومورفزم میں اس کی ایک لاجک ہے, اس فلسفے کا ایک منطق ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ایشور اتنا پاک ہے, اتنا دیالو ہے, اتنا مہان ہے, اتنا نرالا ہے, اتنا محبت کرنے والا ہے. یہ خدا انسانوں کی تکلیف کو نہیں جانتا, انسانوں کی مجبوری کو نہیں جانتا, انسانوں کو کس بات کا دکھ ہے نہیں جانتا. اسی لیے یہ خدا انسان کا روپ لے کے اس دھرتی اس زمین پہ آیا جاننے کے لیے انسانوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے, انسانوں کی مجبوری کیا ہے, انسانوں کو کس چیز کی تکلیف ہے. سوچا جائے تو اچھا فلسفہ ہے. خدا ایشور اتنا مہان, اتنا دیالو, اتنا پاک, اتنا رحمت والا, وہ انسانوں کی تکلیفوں کو نہیں جانتا, انسانوں کی مجبوری کو نہیں جانتا, انسانوں کو کس بات کا دکھ ہوتا نہیں جانتا. اسی لیے خدا انسان بنا جاننے کے لیے انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, تاکہ وہ انسانوں کا قانون بنا سکے. سوچنے کے لیے تو بہت اچھا فلسفہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے ایک ڈی وی ڈی پلیئر بنایا, میں ڈی وی ڈی پلیئر کا خالق ہوں, کیا ضروری ہے کہ میں ڈی وی ڈی پلیئر بنوں یہ جاننے کے لیے ڈی وی ڈی پلیئر کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ کیونکہ میں ڈی وی ڈی پلیئر کا بنانے والا ہوں, میں ڈی وی ڈی پلیئر کا خالق ہوں, مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننا ضروری نہیں. میں کیا کرتا ہوں, میں انسٹرکشن مینیول لکھتا ہوں کہ اگر آپ کو ڈی وی ڈی کو دیکھنا ہے تو ڈی وی ڈی پلیئر میں ڈی وی ڈی ڈالیے اور پلے بٹن دبائیے. اگر فاسٹ فارورڈ کرنے کا ہے تو ایف کا بٹن دبائیے, اگر روکنا ہے تو سٹاپ کا بٹن دبائیے. اس ڈی وی ڈی پلیئر کو پانی میں مت ڈالو, خراب ہو جائے گا. اس ڈی وی ڈی پلیئر کو اونچائی سے مت گراؤ, نہیں تو خراب ہو جائے گا. میں ایک انسٹرکشن مینیول لکھوں گا, مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے خدا ایشور انسان کا بنانے والا ہے, انسان کا خالق ہے. ایشور خدا کو انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں. وہ کیا کرتا ہے, ایشور خدا ایک انسٹرکشن مینیول بھیجتا ہے انسان کو کس طریقے سے انسان بننے کی ضرورت نہیں, وہ بھیجتا ہے انسٹرکشن مینیول. اور انسانوں کا آخری انسٹرکشن مینیول, انسان کو اگر کہیں گے کہ مشین وہ سب سے بہترین مشین ہے, اس کے لیے انسٹرکشن مینیول کی بہت ضرورت ہے. جتنی کمپلیکیٹڈ مشین, جتنی پیچیدہ مشین ہے, اتنی ضرورت ہے انسٹرکشن مینیول کی. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے انسان کو مشین کہنے کی, تو آپ یہ قبول کریں گے کہ سب سے پیچیدہ مشین اس کائنات میں وہ ہے انسان. تو انسان کے لیے انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں. خدا کی آخری بھیجی گئی انسٹرکشن مینیول انسان کے لیے ہے
وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے انسانوں کے لیے. انسان کے لیے کیا اچھا کیا برا وہ لکھا گیا یہ آخری انسٹرکشن مینیول قرآن مجید میں. کیا انسان کے لیے اچھا ہے, کیا برا ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, یہ لکھا ہے آخری انسٹرکشن مینیول میں, جسے ہم مسلمان کہتے ہیں قرآن مجید. کئی غیر مسلمان مجھ سے کہتے ہیں کہ ذاکر خود نہیں بن سکتا, آپ کو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا, خدا سب کچھ کر سکتا, اور اگر خدا انسان بنتا ہے, جب خدا انسان بنے گا تو وہ خدا نہیں رہے گا, کیونکہ خدا اور انسان کی صفات بالکل الگ ہے, بالکل اپوزٹ ہے. خدا لا فانی ہے, انسان فانی ہے. آپ یہ اگر کہیں گے کہ خدا انسان بن گیا تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ خدا نہیں رہا, انسان بن گیا. لیکن یہ کہیں گے کہ خدا انسان بن کے بھی خدا ہے, گاڈ مین, یہ بالکل غلط چیز ہے, کیونکہ انسان اور خدا کی صفات بالکل اپوزٹ ہے. خدا لا فانی ہے, انسان فانی ہے. آپ اگر یہ کہیں گے ایک ایسا شخص ہے جو فانی بھی ہے اور لا فانی بھی ہے, یہ بنا معنی الفاظ ہے. ادھر وہ شخص فانی ہے یا لا فانی ہے. لا فانی اور فانی دونوں ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتا. خدا کی شروعات نہیں, انسان کی شروعات ہے. آپ کہیں گے ایسا شخص ہے جس کی شروعات بھی ہے اور شروعات نہیں بھی, یہ لا معنی الفاظ ہے. جس کا اند بھی نہیں اور اند بھی ہے, یہ لا معنی الفاظ ہے, ہو ہی نہیں سکتا. ہم جانتے ہیں کہ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے, کھانا کھانے کی ضرورت ہے, خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں. لکھا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو کھلاتا ہے. اور اسے کھانے کی ضرورت نہیں, کو آرام کی ضرورت نہیں, خدا کو نیند کی ضرورت نہیں. لکھا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی میں, اللہ لا الہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ مالک ہے سارے چیزوں کا جو آسمان اور دھرتی پہ ہے. اسے آرام کی ضرورت نہیں, نہ ہی اسے نیند آتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر خدا انسان بنتا ہے تو وہ خدا نہیں رہتا. آپ کہیں گے خدا انسان, گاڈ مین, یہ کانٹرڈکٹنگ ہے. اور اگر خدا انسان بن جاتا ہے اور خدا ہی دے دیتا ہے, اپنا جو خدا کا پاور گیو اپ کرتا ہے, تو ایسے انسان کی عبادت کرنے کی ضرورت کیا جو آپ اور میرے جیسا ہے. اگر پھر آپ کہیں گے یہ انسان پھر سے خدا بن جاتا ہے, اگر انسان خدا بن سکتا ہے تو آپ اور ہم بھی خدا بن جائیں گے. تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنتا ہے بالکل لامعنی الفاظ ہے. خدا انسان بن ہی نہیں سکتا. وہی طرف پہ ان دا سیم آرگیومنٹ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, اگر میں مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے. لیکن جھوٹ بولنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے. خدا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اگر خدا جھوٹ بولے گا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا. اگر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو خدا ناانصافی بھی کر سکتا ہے.
لیکن ناانصافی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ و تعالی تھوڑی بھی ناانصافی نہیں کر سکتے. اگر خدا ناانصافی کرے گا تو خدا ہی نہیں رہے گا. اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو خدا غلطی بھی کر سکتا ہے. لیکن غلطی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتے. اگر خدا نے غلطی کیا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا. اگر میں مان لوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا بھول بھی سکتا ہے, لیکن بھولنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے. لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں بھولتا. اگر خدا نے بھولا تو وہ خدا ہی نہیں رہا. اسی لیے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب چیزوں پہ قادر ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77, سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سب چیزوں پہ قادر ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بروج میں سورہ نمبر 85 آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ چاہتا ہے کر سکتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی غلط چیز نہیں چاہیں گا جو اس کی صفات کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہیں گا کہ میں جھوٹ بولوں, کہ میں غلطی کروں, کہ میں بھول جاؤں, کیا میں انسان بنوں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا کبھی بھی انسان نہیں بنے گا. یا حبیب سارے گرنتھوں میں یہ بھی لکھا ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 نمبر 18 میں سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون, the deaf, the dumb, the blind, they will never turn to the straight path. گنگے, بہرے, بلائنڈ کبھی بھی سیدھے راہ پہ نہیں آئیں گے. یہی پیغام دہرایا گیا ہے بائبل میں گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 13 میں seeing they see not, hearing they hear not, neither do they understand. وہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں دیکھتے, سننے کے بعد بھی نہیں سنتے, وہ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے. یہ پیغام دہرایا گیا ہے رگ وید میں کتاب نمبر 10 ادھیے نمبر 71 منترا نمبر 4 میں seeing the words they see not, hearing the words they hear not, neither will they understand. وہ الفاظ کو دیکھ کے بھی نہیں دیکھتے, سن کے بھی نہیں سنتے, وہ سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے. یہ ساری کتابوں میں, یہ سارے مذاہب کے گرنتھوں میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ ایشور بھگوان ایک ہے, اس کی پرتیما نہیں ہے. پھر بھی لوگ اس خدا کے ساتھ, اس ایشور کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. یہ بہرے جیسے ہے, یہ لوگ گنگے جیسے ہے. لکھا ہے قرآن مجید میں, لکھا ہے بائبل میں, لکھا ہے رگ وید میں. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. کہو آپ اللہ یا کہو رحمان, جو بھی نام پکارو لیکن اس کے نام اچھے ہیں, اور وہ نام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی صفات ہے, لیکن ساری صفات, سارے نام اچھے نام ہیں. اور کئی نام جو امام نے جو تلاوت کی تھی اس تقریر کے پہلے, شیخ احمد علی بن عبد الرحمن الحذیفی جو امام مسجد قباء ہے, انہوں نے کئی صفات بیان کیے تھے. اور یہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ لکھا ہے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت 80, سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8, اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 چیپٹر نمبر 59 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی صفات ہیں.
اور قرآن مجید اور حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام دیے گئے: الرحمن، الرحیم، الکریم، رحمت والا، کرم والا، حاکم، اور سب سے اونچا ہے اللہ۔ ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا کیوں پسند کرتے؟ ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ یونیک ہے، ہٹ کے ہے، الگ ہے، اس میں کوئی انسان ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ باقی جتنے اللہ کے جو ترجمے ہیں اس میں انسان ملاوٹ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ انگریزی میں کہتے ہیں گاڈ، گاڈ کو اگر جوڑیں گے ایس ہو جاتا ہے گاڈز، یعنی ہوش سے خدا۔ اسلام میں اللہ کی جمع نہیں ہے۔ کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ ہم گاڈ کو جب جوڑتے ہیں DESS ہو جاتا ہے گاڈس، یعنی مؤنث خدا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی جنس نہیں، نہ مذکر نہ مؤنث۔ اللہ از اے یونیک ورڈ، علیحدہ ہے، ہٹ کے ہے۔ جب ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر، ہو جاتا ہے گاڈ فادر، وہ میرا گاڈ فادر ہے، وہ میرا آقا ہے، وہ میرا پالنے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہی از مائی گاڈ فادر۔ اسلام میں اللہ فادر، اللہ ابا جیسا کوئی لفظ نہیں۔ ہم جب گاڈ کو جوڑتے ہیں مدر ہو جاتا ہے گاڈ مدر۔ اللہ مدر یا اللہ امی جیسا کوئی لفظ نہیں۔ اللہ ایک ہٹ کے لفظ ہے، یونیک۔ جب ہم گاڈ کے آگے لگاتے ٹن ہو جاتا ہے ٹن گاڈ، مطلب فیک گاڈ۔ اسلام میں ٹن اللہ جیسی کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے ہیں، اور جتنے بھی ترجمے ہیں وہ صحیح ترجمے نہیں۔ مثال کے طور پہ اردو میں ہوتا ہے خدا، خدا کا ہو جاتا ہے خدا او۔ ہندی میں کریں گے دیو، ہو جاتا ہے دیوی، دیوتا۔ ایشور ہو جاتا ہے پرمیشور۔ سب میں ملاوٹ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے، لیکن جب کوئی مسلمان غیر مسلمان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور وہ غیر مسلمان اللہ کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اور جب آپ اس کا ترجمہ کرتے انگریزی میں گاڈ یا اردو میں خدا، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گاڈ یا خدا یا ایشور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صحیح ترجمہ نہیں۔ لیکن دعوتی میدان میں جب غیر مسلمان سے آپ بات کر رہے، جس طریقے سے میں آج تقریر میں خدا کہہ رہا ہوں، گاڈ کہہ رہا ہوں، تو دعوتی کام کے لیے چل جائے گا۔ لیکن پھر بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ گاڈ، خدا، ایشور اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ یونیک ہونا چاہیے، ہٹ کے، الگ۔ جب بھی آپ صفات بیان کریں گے فوراً صرف اللہ کی طرف ان صفات کا اشارہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اشارہ کرتی ہے تو وہ صحیح صفت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جانتے ہوں گے ایک انسان جس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ۔ جانتے ہوں گے کہ سب سے پہلا انسان جس نے چاند پر قدم رکھا اس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ۔ آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا علم بہت گہرا ہے۔ اگر میں کہوں گا کہ نیل آرمسٹرانگ ایک ایسٹروناٹ تھا، میں صفت تو صحیح ہے، لیکن جب میں اس صفت کو الٹا کروں گا، who was an astronaut، کون ایسٹروناٹ تھا؟ آپ ہزاروں انسان کا نام لے سکتے جو ایسٹروناٹ تھے، وہ ایک یونیک صفت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میں کہوں گا کہ نیل آرمسٹرانگ ایک امریکن تھا، صفت تو صحیح ہے لیکن یونیک نہیں ہے، علیحدہ نہیں ہے، ہٹ کے نہیں ہے۔ اگر میں
اس سینٹینس کو الٹا کروں گا, who was an American, امریکن کون ہے؟ آپ لاکھوں نام دے سکتے ہیں جو امریکن ہیں. تو ایسی صفت دو جو صرف اس شخص کی طرف اشارہ کرے. مثال کے طور پہ میں کہوں گا نیل آرمسٹرانگ واز دا فرسٹ مین ہو سیٹ فٹ آن دا مون. آپ جب اس جملے کو الٹا کرتے ہیں, who was the first man who set foot on the moon, سب سے پہلا انسان کون تھا جس نے چاند پہ قدم رکھا؟ جواب ہے نیل آرمسٹرانگ. ایک ہی جواب. تو ایسی صفت ہونا چاہیے جو جواب صرف ایک ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جتنی بھی صفات اللہ کے ہے وہ صرف اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اگر میں کہوں گا نعوذ باللہ کہ اللہ ایک بلڈنگ کو بنانے والا ہے, ٹھیک ہے اللہ بلڈنگ کو بنا سکتا ہے, لیکن میں کہوں گا کون بلڈنگ کو بنا سکتا ہے؟ آپ ہزاروں بلڈر کا نام لیں گے بمبئی میں جو بلڈنگ بنا سکتے. تو یہ صفت یونیک ہونا چاہیے. اگر میں کہوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کے خالق ہے, جملے کو الٹا کیجئے, کون کائنات کا خالق ہے؟ جواب صرف ہے اللہ. جو صفت یونیک ہونا چاہیے, علیحدہ ہونا چاہیے, ہٹ کے ہونا چاہیے, الگ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے الرحمن, الرحمن کون ہے؟ صرف اللہ. الرحیم, الرحیم کون ہے؟ صرف اللہ. تو جتنی صفات اللہ کی ہے وہ یونیک ہونا چاہیے, علیحدہ ہونا چاہیے, ہٹ کے ہونا چاہیے, الگ ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے. دوسری بات, اللہ کی صفت کے ساتھ اس کے مخلوقات کی صفت نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کائنات کا مالک ہے اور اللہ بھول سکتا ہے, کیونکہ بھولنا انسان کی صفت ہے, اللہ کی نہیں. تو صحیح صفت کے ساتھ غلط صفت نہیں جوڑ سکتے. اور اگر 3-4 صفتیں اللہ کی, صرف اللہ کی طرف آپ کو رجوع کرنا چاہیے, اور ساری صفات صرف اللہ کی ہونا چاہیے, دوسری کسی کی نہیں. داهمتنا الكروب أغرقتنا العيوب فاكفنا همنا يا حبيب القلوب.